اگر ہم پچھلے سال کا تجزیہ کریں تو دو چیزیں سیاسی لحاظ سے سامنے آئی اور دونوں بڑی دلچسپ ہیں. 2011 میں کچھ ایسے لوگ سیاست میں آئے جو سیلیبریٹی تھے اور اس سے پہلے پاکستان میں ایسی کوئی روایت نہیں تھی کہ سیاسی جماعتوں میں وہ لوگ شامل ہوں جن کو لوگ دیکھتے ہیں، جن کو لوگ سنتے ہیں یا جن کے آٹوگراف لیتے ہیں. یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ لوگ سیاست میں آئے ایسے لوگ جن کو لوگ دیکھ کے، جن کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں کھنچوانا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے. دوسری بات بڑی دلچسپ تھی کہ پورا سال تمام سیاسی جماعتیں انقلاب کا نعرہ لگاتی رہیں. ہر سیاسی جماعت کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہی وہ جماعت ہیں جو ملک میں انقلاب لے کر آئے گی. ہمارے ساتھ تین شخصیات تشریف رکھتی ہیں. یہ تینوں شخصیات 2011 میں سیاست میں آئی اور سیاست کو انہوں نے جوائن کیا. آپ ان کے نام سے، شکل سے اور ان کے کارناموں سے واقف ہے اور ان کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود رسمن میں ان کا تعارف آپ کے سامنے کروا رہا ہوں. 2011 میں نئے سیاستدان عامر سہیل صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ٹیسٹ کرکٹر ہے، ملک کے بڑے مشہور اور آل اوور دا ورلڈ کا بڑا نام ہے. ابرار الحق صاحب ناور گلوکار ہیں، پاکستان کی پہچان بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق. اور ہمارے تیسرے مہمان سرفراز نواز صاحب ہیں، سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں اور ریورس سوئنگ کے موجد ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا تعلق ہے. عامر صاحب، کون انقلاب لے کر آئے گا؟ دیکھیں، میرے خیال میں جو ٹینجبل چیزیں کرے گا لوگوں کے لیے وہ انقلاب لے کے آ سکتا ہے. دیکھیں، آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ جو اوور آل ڈیموگرافکس ہیں پاکستان کے، اس کو سامنے رکھنا ہے. اس کے بعد دیکھنا ہے کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ کوئی 55% کے قریب ہے اس وقت، جو ٹوٹل آبادی ہے. اور اس کے بعد جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ وانڈرنگ ہے آپ کی، اور ان کے لیے جو ٹینجبل چیزیں کریں گا وہی انقلاب لے کے. میاں نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں؟ بالکل، ہم نے کافی زیادہ اس کے اوپر ریسرچ کی ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے کچھ جو پروگرامز ہیں وہ ڈیولپ کیے ہیں. اور اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو میاں نواز شریف صاحب نے مجھے جب بلایا تھا تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ نے سپورٹس مین کی بہتری کے لیے اور سپورٹس کے لیے جو ہے وہ آپ نے مجھے آئیڈیاز دینے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یوتھ کے لیے کہا تھا. پچھلے 4 سال سے حکومت ہے پنجاب میں، وہاں تو کوئی انقلاب نہیں آیا. 4 سال میں نہیں آ سکا، اگلے 5 سال میں کیسے؟ اگر آپ اسٹیٹکس دیکھیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جب آپ اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں اور اوور آل جو پاکستان میں جو یوتھ ہے اس وقت، جو وانڈرنگ یوتھ ہے، اس میں صرف 1% جو ہے اس کے قریب جو ہے ان کی اسکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور ہائیسٹ نمبر جو ہے وہ پنجاب میں ہے. اس کے علاوہ کہیں پہ اسکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی یوتھ کی. تو اس کے ساتھ ساتھ جو انیشیٹو آلریڈی پنجاب گورنمنٹ نے لیے ہوئے ہیں اس کو ہم لوگ ایک امبریلا کے انڈر لے کے آ رہے ہیں. اور یہ جو پروگرام ہے یہ واقعی لائف چینجنگ ہوگا اور یہی انقلاب لے کے آئے گا. ابرار صاحب، پاکستان تحریک انصاف لے کے آئے گی انقلاب انشاءاللہ. جاوید بھائی، گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، یہ انقلاب کا لفظ سارے کیوں استعمال کرنے لگ گئے ہیں؟ اس سے پہلے زیادہ استعمال نہیں ہوا. 64 سالہ ہسٹری پاکستان اٹھا کے دیکھ لیں. میری اپنی مثال نہیں، بچپن سے لے کے ہم سنتے آئے ہیں اس ملک کے اندر کرپشن ہے، اس ملک کا نظام بگڑا ہوا ہے، کبھی گڈ گورننس نہیں ہوئی، سارے لوٹ کے کھا جائیں گے، کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. اس ملک کے اندر انقلاب ہی آئے گا. اور میرے طرف دائیں بائیں بیٹھی ہوئی جماعتیں جتنی بھی ہیں ان کو مواقع مل چکے ہیں. اس لیے اگر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اگر وہ بات کر رہے ہیں تو شاید لے کے آ جاتے ہیں. لیکن ابھی چونکہ پی ٹی آئی کو موقع نہیں ملا. یہ ایک عوام کی آواز ہے جو سب لوگ بولنا چاہتے ہیں، اور عوام کی آواز کس کے ساتھ ہے یہ انشاءاللہ اگلے الیکشن میں بات سامنے آ جائے گی. بات یہ ہے کہ انقلاب کے لیے عمران خان کے ساتھ بڑی بگ وے میں انشاءاللہ العزیز. اور میں آپ کو بتاؤں، جب سے میں نے جوائن کیا ہے مجھے شاید ہی کسی نے ایک آدھ بندے نے کہا تم نے ٹھیک نہیں کیا. جب بی ٹی آئی کی حکومت آئے گی انشاءاللہ العزیز تو جو ایک صرف پرسپشن سے جاوید بھائی چینج آتی ہے نا، وہی بہت بڑی چینج ہوگی. ابھی کام نہیں شروع کرنا، لیکن سوچیں 1900 میں بتا 1900 کروڑ روپیہ ہر سال کرپشن میں، اور ہائی اپس صرف کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، 200 بلین US ڈالر سوئس اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، 400 بلین کے وہاں ایسٹس پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب صرف حکومت آئی ہے انشاءاللہ العزیز تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج پہلے دن ہی اوپر جانا شروع ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کا اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا گورنمنٹ کا اور عوام کے درمیان، ایک اس میں شدت سے کمی آئے گی. فورن انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی، بجلی آ جائے گی، اس پارٹی میں گیس آ جائے گی، اس پارٹی میں پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تھوڑے گرم طبیعت لوگ ہیں اور لا قانونیت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر چیز میرٹ پہ ہوگی، یہ پہلی چیز ہے. کہ ایم کیو ایم انقلاب لے کر آئے گی پاکستان میں، لیکن 2 پارٹیاں تو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ انقلاب جو ہے وہ ہماری طرف سے ہوگا.
آپ کا انقلاب کہاں چلا جائے گا؟ دیکھیں، الطاف بھائی جو قائد تاریخ ہیں MQM، انہوں نے کئی سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں، انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں کہ الٹا منہ لٹکائیں گے، کرپشن ختم کریں گے، اور اب دونوں پارٹیوں نے اب شروع کیا کہ انقلاب لانا ہے. تو اللہ کرے کہ انقلاب جلدی سے جلدی آئے، سب اکٹھے ہو جائیں، اور انقلاب ایسا ہے کہ اب آپ دیکھیں لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے، ڈکیتیاں کر رہے ہیں، بینک لوٹ رہے ہیں. اگر یہی کراچی میں نوکری سب ہوتی- سے زیادہ ہو رہی ہیں جی، بینک ڈکیتیاں کراچی میں سب سے زیادہ ہو رہی سب سے زیادہ. اس کے بعد کرپشن دیکھ لیں، کسی کے افسر کے پاس جائیں، کسی کے ادارے میں ہیں. لگنا سب ہے. سے زیادہ کرپشن کراچی میں. کراچی میں تو دیکھیں، اس کی وجہ ایک ریونیو سب سے زیادہ کراچی میں. لیکن جہاں کراچی میں ریونیو آپ زیادہ دیکھیں، ہوگا وہاں کرپشن ہوگی زیادہ. کئی پارٹیوں کا وہاں محاسبہ ہے، وہ کہ ایک پارٹی تھوڑی ہے. اب پیپلز پارٹی بھی ہے، MQM کے علاوہ ANP بھی ہے، جماعت اسلامی، دوسری سنی، یہ وہ کئی طریقے ہیں. اور آپ کے سامنے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، اخبارات میں بھی آیا ہے کہ مختلف پارٹیوں نے بٹا خوری اس طرح کی باتیں شروع کی ہوئی ہیں، لینڈ گرابنگ شروع کی ہوئی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ MQM نے جو الطاف بھائی نے فلسفہ دیا ہے کہ ایک تو معروسی سیاست ختم کی جائے، ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے آج تک نہ وزیر اعظم، نہ صدر بننے کی، نہ کسی ان کے رشتہ دار نے آج تک پارلیمنٹ میں نہیں گیا، منسٹر نہیں بنے. ایک عام آدمی کو جو محنت کرتا ہے پارٹی کے اندر اور سچے دل سے وہ چاہتا ہے کہ کرپشن کے خلاف جائے اور لوگوں کی بہتری کے لیے جائے، ایسے لوگوں کو ٹکٹیں ملتی ہیں. نہ ہمارے پارٹی میں یہ ہے کہ ٹکٹ اپلائی کریں گے، نہ ساتھ اتنے 50,000 یا لاکھ روپے اب آپ فیس بھی دیں. یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. اور میں یہ اچھا، کہتا یہ ہوں، عمران خان صاحب انقلاب لے آئیں گے پاکستان میں؟ دیکھیں اب جو لوگ کہتے ہیں کچھ ایجنسیوں کے لوگ شریک ہو گئے، اس طرح کی چیزیں جو آ رہی ہیں. مثلا کون سا؟ ویسے جاوید ہاشمی صاحب ایجنسیوں کے آدمی ہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہتا. لوگ شاہ محمود قریشی دیکھیں، صاحب آپ روز میڈیا دیکھتے ہیں، جہانگیر ترین صاحب، پرنٹ میڈیا. اسحاق خاکوانی. اب آپ دیکھیں، یہ پروفیشنل پولیٹیشنز ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ ایسے پولیٹیشین ہیں کچھ لوگ کہ اس پارٹی سے دوسری پارٹی، تیسری میں کوئی پیسہ کمانا، مفاد لینا، اس طرح کی چیزیں کرنے جاتے ہیں. آپ کے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں. ضیاء الحق سے لے کے اب تک آپ دیکھ لیں کہ یہی لوگ ہیں یا ان کے بزرگ ہیں. یعنی ایک سے انقلاب یہ دوسری نہیں لا پارٹی سکتے، میں. پاکستان تحریک انصاف انقلاب نہیں لا سکتی، آپ کا کہنے کا مطلب؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا. اللہ کرے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی پارٹی بھی انقلاب لے آئے، آمین. بہتری ہو اس ملک کی. آمین. تو اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ ہے تو میرا کرکٹ کا شاگرد نا، جیسے شاگرد ہیں تو وہ سیاست میں کس بھی کس کام میں شاگرد ہیں آپ کے؟ نہیں، تھوڑی سی سیاست میں بھی شاگردی کر لیں، میری کوئی بات نہیں. 85 میں MPA بنا ہوں، بڑی پرانی سیاست میں بڑی دور دیکھ میں نے. میں یہ کہتا ہوں کہ پارٹی میں 15 سال سے جو لوگ ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کے کوئی ادھر سے کاف سے آ گیا، کوئی نون سے آ گیا، کوئی دوسری پارٹی سے آ گیا، یہ تو اداری پارٹی بن گئی ہے نا. اداری پارٹی بن گئی. اور عمران صاحب، یہ اداری پارٹی آپ کی ہے. سرفراز صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے، اور ان کا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ انقلاب نہیں لا سکتے. تو یہ مختلف پارٹی سے لوگ آئے ہیں. ایک تو میں واضح کروں کہ مجھے لگتا ہے یہ پارٹی نہیں ہے، تحریک انصاف؟ یہ ایک تحریک ہے. اچھا، تحریک ہے. اور تحریک میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مسلمان ہونے سے نہیں روکا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے کسی کو مسلم لیگ میں آنے سے نہیں روکا تھا. اسی طرح ہم تحریک انصاف میں آنے سے کسی کو نہیں روکتے ہیں. جاوید بھائی، جب ٹکٹس کی باری ہوگی وہ الگ معاملہ ہے، اس وقت تنقید کیجیے گا. ابھی موقع آپ نہیں ہے خود تنقید. امیدوار ہوں گے ٹکٹ کے؟ میں اس وقت اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا. نہیں، ویسے نہیں، یہ دیکھیں، جاوید صاحب کچھ تو وعدہ کر کے آئے نا پارٹی میں، آنکھیں بند کر کے میری طرح تو نہیں ہے. آپ ٹکٹ کے امیدوار نہیں ہیں؟ نہیں جی، میں نے پارٹی جوائن کی ہے ایز اے کارکن. ٹھیک ہے. کوئی آج ہم تک چیز سب نے نہیں میرا خیال ہے الیکشن نہیں کارکن- لڑیں گے جی، آپ؟ الیکشن جو پارٹی کا حکم ہوگا وی آر ان ڈسپلن. عامر صاحب، آپ تو الیکشن لڑیں گے، میرے خیال ہے عمران خان کے خلاف الیکشن لڑیں گے. دیکھیں، یہ بڑا اس چیز کو مسکنسٹرو کیا گیا تھا کہ جی عمران خان کے خلاف یوز کرنے کے لیے مجھے بلایا جا رہا اور یہ وہ. اور یہ جب میری پہلی میٹنگ ہوئی تھی میاں صاحب کے ساتھ، کیٹیگوریکلی یہ چیز ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے، میرا عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا اختلاف ہے کرکٹ کے اوپر، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دس از اے نیو ٹرین. اس میں میرا کوئی اس طرح کا آبجیکٹو نہیں ہے کہ کسی کی بیشنگ کروں. ہاں، اگر میں کوئی کسی طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں تو میں بالکل ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں پارٹی جوائن کرنے کے لیے تیار ہوں.
स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए और स्पोर्ट्समैन की बेहतरी के लिए और यूथ डेवलपमेंट के लिए मुझे एक मौका मिला और मैं उस मौके को अवेल करना चाहता हूं कि मैं लोगों की जिंदगी स्पोर्ट्स और यूथ की डेवलपमेंट के लिए आए। जी, और दो चीजें, लोगों की जिंदगी में थोड़ी सी बेहतरी ला सकें। और जो इब्रार ने अभी बात की थी बड़ी सिग्निफिकेंट कि जिसको फायदा जहां पे होगा वहां जाएंगे। देखिए, मैं तो फायदा पहुंचाने आया हूं, मैं फायदा लेने नहीं आया। बाकी जो है फायदा लेने के लिए आए होंगे। लेकिन आपकी पार्टी में कोई यूथ है? किस जगह पे यूथ है जी? देखिए, पाकिस्तान में तो है, पाकिस्तान में है, आपकी पार्टी में कहाँ है? देखिए यूथ को अगर आपने स्टेयर करना है तो उसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है ना। एक्सपीरियंस लोग ही उनके मसाइल हल कर सकते हैं। और जहां तक देखें, बात यह है कि मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं, ये बात कर रहे थे, एक तहरीक है। देखिए, तहरीक इंसाफ की जब बात करते हैं ना आप, तो जिस दिन चीफ जस्टिस साहब बहाल हुए थे ना, उसके बाद तो तहरीक खत्म होगी, तहरीक इंसाफ। अब चीफ जस्टिस साहब ने सारा काम करना है। अब दे हैव टू ब्रिंग अनदर स्लोगन। उसका तहरीक नया मैंडेट जो है वो सिर्फ जस्ट जुडिशरी की क्या नाम होना चाहिए? रिस्टोर करना नहीं था जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया नाम क्या होना? देखिए, अब इनके लिए मैं सजेस्ट करूं, नहीं वैसे कर देना, क्या फायदा? इनके अपने बड़े दिमाग अमर भाई, एक आपने बात की फायदे की। हम सब, मेरा ख्याल आप भी शायद इसीलिए आए होंगे, मैं भी इसीलिए आया हूँ कि मैं आई स्वेयर टू ऑलमाइटी अल्लाह, देखें ऑटोग्राफ हमसे लोग पहले ही लेते हैं, हमें एक MNA बन के या एक मिनिस्ट्री भी मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे? हमारे लिए वो फायदा नहीं है। हमें अल्लाह ने पैसे भी 4 दे दिए हैं, इज्जत भी दे दी, लोग वैसे प्यार करते हैं। सिर्फ मुल्क को देख के खुदा की कसम दिल जलता था और उसी वजह से आए हैं कि यार एक ऐसी तहरीक को फायदा मिल जाए शायद हमारे आने से, जिससे पाकिस्तान का फ्यूचर हम ब्राइट कर लें, मिल के हम जोर लगा लें थोड़ा सा। बस ये हमारी नीयत है। और बाकी मैं समझता हूँ जिसकी नीयत जिस पार्टी में, अल्लाह ताला उसको उसके साथ। यहाँ पे ब्रेक लूंगा इब्रार साहब। और बात ये दिलचस्प है कि इमरान खान साहब ने कहा कि 90 दिन में वो सारे हालात को बेहतर बना सकते हैं, ठीक बना कर सकते हैं। इससे पहले जितनी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में इक्तदार में आई, वो 3 बार इक्तदार में रहने के बावजूद हालात को ठीक नहीं कर सकी। आपके पास कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप 90 दिन में सारे हालात ठीक हो जाए? क्योंकि बहुत बड़ा क्लेम है ये, मैंने आपसे पूछने, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ख्वाहिशात इमरान खान साहब ने पिछले दिनों ये दावा किया था कि वो 90 दिन में मुल्क के हालात ठीक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जितनी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बड़ी सियासी जमातें हैं, वो 3 बार इक्तदार में रहने के बावजूद कोई तब्दीली नहीं ला सकी, सिस्टम को ठीक नहीं कर सकी। आखिर इमरान खान साहब के पास ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सी ऐसी जिसको पंजाबी में कहते हैं गिदड़ सिंगी है, जिसके जरिए वो मसाइल को हल कर लेंगे? कैसे करेंगे जी आप? जो शुरू के चंद डिसीजंस हैं वो आपको राइट डायरेक्शन जो दे देते हैं, उससे मामला की दुरुस्तगी उसी वक्त शुरू हो जाती है। जैसे मैंने बात की कि आज मैं तो ये भी समझता हूं कि हालात जो है ना, एक अच्छी जो जब हुकूमत बनाएगी PTI, एक प्रेसिडेंशियल, एक जो हेड ऑफ द स्टेट की जो स्पीच होगी ना, उसी से हालात बहुत सारे बदल जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि परसेप्शन से ही लोगों के, देखें अभी लोग टैक्स नहीं देना चाहते, ट्रस्ट डेफिसिट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, एक्सट्रीमिज्म वाला मामला है, उसके बाद करप्शन है। ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा झटका लगेगा इन सारी परेशानियों को और बीमारियों को, और उससे जोल्ट से मामला दुरुस्ती की तरफ आ जाएंगे। लेकिन तकरीरों से आज तक मसला हल नहीं हुआ। अल्लाह के चिराग वाली बात नहीं कर रहा, ठीक नहीं कर एकदम से इमरान खान साहब इतनी अच्छी तकरीर नहीं कर सकते जितनी जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने की थी, उनसे भी हालात ठीक नहीं हुए थे, तकरीरों से नहीं हो सके। नहीं जावेद भाई, मैं समझता हूं अभी देखें जिस तरह हालात जिस तरफ जा चुके हैं, इसमें अगर कोई बंदा इस वक्त बेहतरी लेके आ सकता है ना, वो ऐसा ही। मैं कहते हैं कि अगर किसी बंदे को आप जानना चाहते हैं, या उसके साथ बिजनेस करें या सफर करें। मुझे इमरान खान साहब के साथ कोई 14 घंटे का सफर मिला। मैं बरतानिया गया भी उनके साथ जहाज में और वापस भी उनके साथ आया, और उसमें मैंने 1-2 चीजें जो नोट की वो ये है कि देखें, चालाक, होशियार, मुकर्रर लीडर्स आपको पाकिस्तान में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सिंसियर, बहादुर और कॉम्पिटेंट लीडर्स आपको कम मिलते हैं। मुझे इमरान खान के अंदर ये तीनों क्वालिटीज नजर आती हैं। ये दोनों लोग जो है, इन्होंने ज्यादा देर सफर किया उनके साथ, ये बरसों तक उनके साथ रहे। अच्छा। नहीं, आप ये देखिए सरफराज साहब आप कितना अर्सा इमरान साहब के साथ रहे? देखिए, वी वर पार्टनर इन फास्ट बॉलिंग। 71 पहला मैच खेले, ठीक है, उसके बाद 74 से 84 10 years, 10 साल एक एंड से वो, एक 10 साल सफर किया उनके साथ? नहीं, उससे ज्यादा, लेकिन 10 साल लगातार हमने टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग की दोनों ने, एक दूसरे। लेकिन
ابھی جو ابراج صاحب سے آپ اچھا بات کر رہے ہیں، قیادت کیسی لگی جی آپ کو؟ میں وہی آپ کو بات قیادت اسی پہ آ رہا ہوں میں۔ رزلٹ سے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اسی پہ آ رہا ہوں میں۔ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ابھی آپ نے بات کی کہ 90 دنوں میں کرپشن ختم کریں گے، پورا سسٹم ٹھیک کریں۔ دیکھیں نہ انہوں نے آج تک اپنی فارن پالیسی ڈکلیئر کی ہے، نہ داخلی پالیسی، نہ ہیلتھ، نہ ایگریکلچر، نہ اکنامک، نہ تعلیم کی کوئی چیز آج تک سنی ہے آپ نے؟ یہ جا کے اعلان کر دینے، نعرے لگا دینے میں یہ کر دوں گا۔ ایک صرف بات آتی ہے، ٹیکس کی بات کرتے ہیں۔ اب ٹیکس کی بات عدالتوں میں جاتا کیوں نہیں؟ سب نے کہا ہے کہ کمیشن بنا لیتے ہیں، عدالتوں میں آ جائیں، سابق کریں، اگر کسی کے پاس ہے پیسہ پکڑیں۔ دوسرا میں اس چیز سے بھی بھائی مجھے نہیں ہے کہ 90 دنوں میں کتنے آدمی اس کو چھوڑیں گے؟ چھوڑ جائیں گے؟ میں بتا رہا ہوں کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھیں ون مین شو جو ہے، ون ٹریک مائنڈ، وہ ون مین شو تو آپ کی پارٹی میں بھی ہے، وہ تو پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی ہے، وہ نہیں۔ پیپلز پارٹی میں بھی، ساری ون مین شو ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، ہماری پارٹی میں الطاف بھائی فیصلے لیتے ہیں، جو ان کی نیچے رابطہ کمیٹی ہے، ان کے بھی میاں صاحب سے پوچھیں، یہ کہیں گے کہ ان کا 6-7 لوگ ہیں، کور کمیٹی ہے، وہ فیصلے کرتی ہے، 85 سے ایگزیکٹو ایم پی کمیٹی بھی رہا ہے۔ ہوں، سیاست میں بھی، پارٹیوں میں بھی رہا ہوں، میں سارا جانتا ہوں۔ لیکن جو میں یہ کہہ رہا ہوں نا، 90 دنوں جب الیکشن کے قریب آئیں گے، اب آپ دیکھیں سردار آصف قصوری ایک ہی جگہ، ایک ہی سیٹ سے آگے، ان کا اختلاف نہیں چلے گا کس کو ایم این اے کی دینی ہے، کیا بننا ہے، اس طرح کا میں کہوں گا۔ اور 15 سال سے جو لوگ مارے کھا رہے ہیں وہ بھی چھوڑ کے جائیں گے۔ صحیح بات۔ تو عامر صاحب آپ نے تو 92 کا ورلڈ کپ ان کی قیادت میں آپ نے کھیلا تھا، اور بہت عرصہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ رہے۔ عباد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب کسی کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی بڑی پرسنالٹی ہے۔ آپ کو اندازہ ہوا کہ عمران خان صاحب کتنی بڑی پرسنالٹی؟ دیکھیں میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں، پاکستان میں اور دنیا میں ان کے سارے لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کرکٹ کے اوپر مختلف امور کے اوپر میرا ان کے ساتھ اختلاف ہے، بٹ دیکھیں یہ نیو ٹرین ہے، اس میں میں ایسی ویسی کوئی بات کرنا بھی نہیں چاہتا، اور نہ میں اس بکھیڑے میں پڑنا چاہتا ہوں۔ سمپل سی بات ہے، یہ دیکھیں ایز اے لیڈر کیسے ہیں؟ دیکھیں اس وقت ان کو بڑا ہیلپ کیا ہوا ہے جاوید میانداد نے، لیٹ می ٹیل یو دیٹ ہی واز دا برین بہائنڈ اٹ، اور ان میں مین مینجمنٹ تو تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ جی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جو انیشیٹو میاں نواز شریف نے لیا، سارے کرپشن کی بات کرتے ہیں، سارے دوسری چیزوں کی بات کرتے ہیں، اس وقت جو ہے آپ کی اسٹیٹ پالیسی فیل ہو گئی بھی ہے۔ اگر آپ اسٹیٹ پالیسی کی بات کریں، نہ انصاف ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، ایجوکیشن جو ہے، ایکول اپرچونٹیز، پانی نہیں ہے، ڈیفینس آپ نے تگڑا کیا، نہیں دیکھیں ڈیفینس آپ نے تگڑا کیا، لیکن ان دا پروسیس عام آدمی کو سیکیورٹی نہیں ہے، کسی طرح نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کا کام یہ ہے، اور میاں نواز شریف صاحب واحد شخص ہیں جنہوں نے یہ آواز دی کہ آؤ بیٹھ کے پہلے اسٹیٹ پالیسی کو جو ہے ایک دفعہ بیٹھ کے اس کو دوبارہ سے ریوزٹ کریں۔ جب آپ اپنی اسٹیٹ پالیسی کو ریوزٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کی یہ فورن پالیسی بھی نکل آئے گی، ڈومیسٹک پالیسی بھی نکل آئے گی، اور بھی پالیسیز نکل آئیں گی۔ اس کے بعد یہ جو باقی جو پولیٹیکل سیناریو وہ ادھر ادھر لے گیا۔ لیکن میرے خیال میں اس وقت جس مشکل حالات میں پاکستان ہے، اس میں آپ کو بڑا ایکسپیرینس لیڈرشپ چاہیے، بہت ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ چاہیے۔ یہاں پہ آپ جو ہے ایکسپیریمنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، اتنے مشکل حالات ہیں یہاں آپ پہ۔ کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیسا تجربہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ ایونچولی یہ لوگوں کے اوپر آئے گا جی، جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ میں اور جو ہے لوگ بہت سمجھدار ہیں۔ دیکھیں پہلے زمانے میں جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا ہے، پہلے پاکستان میں صرف 30% لوگوں کی جو سوچ تھی وہ اربن تھی۔ اس الیکٹرانک میڈیا کے بعد اب 70% جو لوگ ہیں ان کی اربن سوچ ہو چکی ہے۔ نواز شریف صاحب اتنے باصلاحیت ہوتے تو ان کے بڑے بڑے پرانے ساتھی ان کو چھوڑ کے نہ جا رہے ہوتے؟ دیکھیں وہ ان کو آپ سے زیادہ پتا ہے کیونکہ آپ کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس پارٹی میں آیا ہو، لیکن وہ لوگ جو 25 سال 26 سال 40 سال ان کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری، وہ جب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی فالٹ ہے۔ دیکھیں ایوری بڈی از گوئنگ ٹو ریئلائز اگر کوئی فالٹ ہے تو دے ول کریکٹ اٹ۔ دیکھیں ہر کسی کی ایک اپنی اوپینین ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز اس نہیں وقت سکتے۔ پاکستان میں چل رہی، پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی، ایم کیو ایم نے ہر حکومت کے ساتھ حکومت بنائی، میاں نواز شریف صاحب نے حکومت بنائی، آپ کو ان ساری پارٹیوں میں کیا خامی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ زیادہ بہتر تبدیلی لا سکتے ہیں؟ جی ایک تو مثل فیمس ہے، آزمودہ را آزمائش کردن جاہل است،
جو پہلے جن لوگوں کو آزما چکے ہیں، اگر ہم دوبارہ ہی ان کو آزمائیں اور یہ کہیں کہ یہ نئے لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں ڈیلیور کر سکیں گے یا نہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک بات نہیں ہے. ایک تو بڑے کمپیٹنٹ اور بڑے انرجیٹک لوگ آن بورڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا خان صاحب کو اسٹرگل کے اندر 15 سال لگے. یہ نہیں ہے کہ 1 سال کے اندر اندر یہاں پہنچ گئے ہیں. انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھا ہے، اسمبلیوں میں بھی میاں نواز شریف صاحب نے زیادہ اسٹرگل کیا ہے، ان کو موقع بھی ملے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مواقع بھی دیے ہیں، میاں صاحب کو مواقع ملے ہیں. اور میاں صاحب کو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا دیکھیں، لوگوں کا جو چھوڑ کے جانا ہے نا، آپ نے جو سوال پوچھا تھا وہ بڑا ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں شاید لوگوں کو مینجمنٹ جس کا انہوں نے ذکر کیا تھا اس میں تھوڑی سی کمی کوتاہی رہی ہے. اگر لوگ چھوڑ گئے تھے تو پھر میاں صاحب کو دلیری بھی شاید دکھانی چاہیے تھی. وہ پھر گئے ہیں، ابھی جا کے منا رہے ہیں لوگوں کو، لیکن لوگ اس طرح سے مان بھی نہیں رہے. لیکن ایک سیاسی جماعت ہے جس کا کوئی شخص ٹوٹ کے اس نے آپ کی تحریک کو جوائن نہیں کیا، وہ ایم کیو ایم. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ کچھ لوگ وہ بھی آ رہے ہیں مثلا، اور میں اس وقت ڈکلیئر نہیں کر سکتا، ایک بتائیے تو نہیں، میں اس وقت اگر میں آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں اس پروگرام میں کچھ لوگ، بہت سارے لوگ آنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی وہ الگ بات ہے کہ پارٹی کی قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن اس حوالے سے جو میری انفارمیشن ہے یہ میں آپ کو بتا ویٹنگ فار رائٹ انفارمیشن. نہیں، وہ آ رہے ہیں. میں کہتا ہوں ایسے یہ انفارمیشن نہیں، ڈس انفارمیشن، ایسے خیالی پلاؤ پکانے یہ وہ. چلے آپ پھر یہ دوبارہ نشر کریں گے پروگرام؟ ہاں جی میں کروں گا. میڈیا کا زمانہ ہے. میری بات اگر سن لیں نا، بے شمار لوگ گئے ہیں. ایم کیو ایم حقیقی ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں. نہیں، اس کا تو ہمارا اس وقت تعلق نہیں ہے نا. ٹھیک، وہ تو جب کی بات ہوگی وہ جب ہوگا. لیکن میں یہ بتا دوں کہ ایم کیو ایم کا جو بھی ورکر ہے اور الطاف بھائی کا فلسفہ کہ قائد اعظم کے پاکستان کو کرپشن فری بنانا ہے، سب سے پہلا ہمارا یہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں پچھلے ویسے 20 سال سے اقتدار میں رہے تھے، وہ کرپشن فری کر سکتے تھے پاکستان کو اگر کرنا نہیں. یہ ہمارا صرف ایک ہی علاقے میں معاملہ تھا نا. اگر ہمیں حکومت دیں تو ہم آپ کو 90 دن تو نہیں کہہ سکتے لیکن کرپشن ایلیمینیٹ ہوگی سلولی. اس میں آپ دیکھیں ہمارے پارٹی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں زیادہ تر، اور اس میں مڈل کلاس بھی ہیں، اور یہ ہم نہیں دیکھتے جیسے عمران خان کے پاس زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زیادہ مڈل کلاس ہے، زیادہ نوجوان ہیں. نہیں، یہ ان کے پاس یہ دیکھیں جو پارٹی میں ابھی کتنے لوگ گئے ہیں، انہوں نے کوئی ایسے ڈکلیئر کی ہے لوٹ مار ضیاء الحق سے دور ضیاء الحق کے دور سے لے کے اب تک جو لوٹ مار کی انہوں نے ڈکلیئر کیا، انہوں نے ٹیکس اپنے ڈکلیئر کیے. ایسی جو مرضی اٹھ کے چلا جائے. عمران صاحب بیان دے رہے ہیں، ان کی جو پارٹی میں جلسے ہوتے ہیں کراچی سے لے کے فلان، اور لوکل ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. واٹ از دس؟ پریزیڈنٹ کون؟ عمران خان؟ نہیں، ان کے لوکل پریزیڈنٹ میں کہہ رہا ہوں. کیوں نہیں عمران خان کے لوکل؟ آپ مجھے بتائیں لاہور میں کس لوکل نے؟ سارے ملک سے لوگ آ کے تقریریں کر لیں. جو نیا جوائن کرے سب سے پہلے تقریر کرے. یہ تو اب پارٹی کے جلسے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کرسیاں رکھ دیں اور لوگوں کو بتا دیں جو جس کرسی پہ بیٹھے لے جائے. وہ کرسیاں لینے بھی آتے ہیں. تو مجھے یہ تعریف بھی کرنی چاہیے ایک دوسرے کی پارٹی کی. لیکن پارٹی کی میں تعریف یہ کرتا ہوں، یہ انہوں نے اپنے نیچے سے کرسی نکال دی ہے اسٹیج پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں؟ اچھی بات ہے، روایت ہے زمین پہ بیٹھنا. یہ کیا خیال، تعریف کرنی چاہیے. لیکن اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے کہ اوپر سے بھی انسان کرسی نکال لے. دیکھیں جاوید بھائی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نظریات کی سیاست کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کسی کے اوپر گند نہیں اچھالتے. اچھا آپ کا کیا نظریہ ہے جی؟ اب دیکھیں آپ مجھے عمران میاں آپ چھوٹے ایک دوسرے کے اوپر جس طرح ایم کیو ایم کے منشور کے 10 نقطے بتا دیں آپ مجھے. یہ میں کتاب پڑھ کے سناؤں؟ الطاف بھائی نے جو کتاب چلیں جی آپ 3 بتا دیں سرفراز. انہوں نے کہا کہ مروسی سیاست سے دور رہو. ٹھیک، ایک نقطہ 120 گز کے مکان میں رہائش ہے. بالکل ٹھیک، ان کے محلات نہیں ہے. بالکل صحیح. ایک ہو گیا کہ ماروتی اس کے بعد پارٹی کے اوپر کوئی کرپشن الزام نہیں ہے، کوئی کیس نہیں چل رہا. کرپشن فری ہونا چاہیے. تیسرا قائد اعظم کا پاکستان ہم نے دوبارہ بنانا ہے ملک میں. اچھا یہ جو تینوں نقطے ہیں، تینوں نقطے عمران خان صاحب کے بھی ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے بھی ہیں، اس میں فرق کیا ہوگا؟ ان کے تو آپ آئے ہیں نا، ہمارے تو کئی سالوں سے یہ تو سامنے چیزیں آ رہی ہیں. بار بار ہم بات کرتے ہیں انقلاب کی، اب یہ انقلاب کی بات کر رہے ہیں.
अच्छा आमिर साहब, ये बात तो बड़ी दुरुस्त है कि जब से इमरान खान साहब ने दावा किया इंकलाब का, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब जो उनकी जुबान पे भी इंकलाब चढ़ गया, मियां शहबाज शरीफ साहब वो भी इंकलाब की बातें कर रहे हैं। आप सब इंकलाब लाने के लिए इमरान खान के आने का इंतजार क्यों करते रहे? देखिए, सिंपल सी बात यह है कि आपको इस वक्त जो है वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज की जरूरत है। देखिए, आपको इस वक्त जो है जो प्रॉब्लम्स हैं ग्रास रूट लेवल के, उनको डिटरमिन करना है। इस वक्त जो आपने खोया है, मैं तो अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं और जितने स्टेट ऑर्गन्स हैं उनको बैठ के एक रोड मैप तैयार करना चाहिए कि यहां पे हमने 2020 में पहुंचना है, यहां पे हमने 2030 में पहुंचना है। सारे एक दफा अपनी स्टेट पॉलिसी को रिविजिट करें और उसके बाद उसके मुताबिक अपना मैंडेट बनाएं और अवाम की खिदमत के लिए उसके बाद आप इलेक्शंस में आए। और आपका एजेंडा सबका एक होना चाहिए, टू इम्प्रूव पाकिस्तान एंड द पाकिस्तानीज़। ये होगा कैसे, इसमें कोई शक नहीं आमिर साहब, के पाकिस्तान का हर शख्स ये चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की करे और यहाँ पे खुशहाली आए, बेहतर मुल्क हो, हमारे अंदर एक प्राइड पैदा हो कि वी आर पाकिस्तानी। लेकिन होगा क्या, कैसे? सबसे ये पहले जो कैसे है, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं। सबसे पहले आपको इकोनॉमी को ठीक करना है अपनी, ठीक है, उसका आपने रोड मैप तैयार करना है, क्योंकि ये जो करप्शन की बात करते हैं ये भी इकोनॉमी के साथ लिंक्ड है। अब आप एक गरीब बंदे का घर का बजट बनाएं, एक व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा है, 20,000 रुपया अगर उसकी तनख्वाह है, उसने बिजली का भी बिल देना है, अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन भी देनी है, गैस का बिल देना है, पेट्रोल भी देना है, और उसके बाद वो खाएगा क्या? आप जब तक इन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे और आप ये कहेंगे कि हम लोग करप्शन को खत्म कर देंगे, किस तरह कर दें? मैं करप्शन को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, ये इस वक्त आपके पूरे मुल्क की जो है वो जरूरत बन चुकी है। आपको पहले अपनी इकोनॉमी ठीक करनी पड़ेगी। इकोनॉमी को जब आप ठीक करेंगे तो वो कैसे होगी आमिर साहब, वो कैसे ठीक होगी? इकोनॉमी आपको सबसे पहले अपने मुल्क के हालात बेहतर करना कैसे पड़ेंगे। बेहतर करें? देखिए, आपको ये जो एक्सट्रीमिज्म है इससे छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। दूसरों की हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं इससे जान छुड़ानी होगी, और जो पुराने डिसीजन जो गलत हुए हैं उनको अब हमने आगे चल के इम्प्रोवाइज करना है और अपने मुल्क की तरफ देखना है और अपने मुल्क की आवाम की तरफ देखना है। जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे आपको रोड मैप मिल नहीं सकता। अगर अभी भी आप सिर्फ नारों के ऊपर लोगों को जो है वो अपनी तरफ जो है इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। होप जो है, होप इतनी होनी चाहिए कि वो डेंजरस मुकाम तक ना पहुंच जाए, क्योंकि अगर आप किसी की होप को आसमान पे ले जाएंगे और अगर वो होप पूरी नहीं होगी तो जब जमीन पे गिरेंगे तो आप पाश हो जाएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, जो भी आपने कमिट करना है वो रियलिस्टिक होकर कमिट करना है। इमरान साहब, ये आपको पता है सदर ओबामा साहब ने जब वो इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने चेंज का नारा लगाया था। जब उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने अमेरिका का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये चेंज आई है कि अब अमेरिकन जो है वो अब मुंह नहीं दिखा सकते किसी को। इमरान खान साहब का भी ये दावा है कि वो तब्दील कर देंगे हर चीजों को, लेकिन अभी तक कोई फार्मूला ऐसा नहीं सामने आया उनकी तरफ से कि जिससे वो ये कहें कि इकॉनमी को हम कैसे बेहतर बनाएंगे, टैक्स कैसे लेंगे। आपको पता है कि टैक्स रेवेन्यू जो है उस सिस्टम को बदलने के लिए 5 साल चाहिए होते हैं कम से कम आपको, और अगर आप इसी सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ठीक नहीं हो सकेगा। नया लाएंगे तो 5 साल आपको चाहिए होंगे। 5 साल में कैसे टैक्स को, जो टैक्स के कलेक्शन का सिस्टम आप बेहतर बना सकेंगे। इसी तरह हमारी फॉरेन पॉलिसी है, इसी तरह हमारी एजुकेशन की पॉलिसी है, इसी तरह हमारी हेल्थ की पॉलिसी है, कैसे तब्दील करेंगे आप? गुजारिश ये है, ये सारी चेंज टॉप लीडरशिप से नीचे ट्रिकल डाउन करती है। अगर उसकी नीयत ठीक है और उसका विजन ठीक है तो मैं समझता हूं ये चेंजेस इमरान खान साहब ने 90 दिन दिए हैं, ट्रैक पे चढ़ने के लिए 10-15 दिन ही काफी होते हैं। आप देखें, दुनिया करप्शन से भरी पड़ी है। कहां नहीं है दुनिया में करप्शन, सिर्फ सिस्टम गवर्न करता है। इवन इस मुल्क के अंदर भी मोटरवे जैसा एक ऐसा सिस्टम है जहां पे गवर्नेंस है। आप चलते हैं, नहीं उनका है, आई नो, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं जो अगली बात करने लगा हूं। जब उस पे आप चल रहे होते हैं, आपको पता होता है कि आपको चलान आप करा लेते हैं आराम से, आपको एहसास होता है कानूनियत का। जैसे ही आप चौक यतीम खाने से टर्न लेते हैं आपको यतीमी का एहसास होता है, और वो सिस्टम की यतीमी है। कौम वही है जो मोटरवे पे भी ट्रैवल करती है और जो कहीं और भी ट्रैवल करती है। सिर्फ सिस्टम इन प्लेस करना है, और वो गुड गवर्नेंस और राइट पीपल इन द राइट प्लेसेस से होगा। यानी मैरिट, अगर आप चाचे को, मामे के बेटे को किसी उस इदारे का इंचार्ज बना देंगे तो वो कैसे लेके, वो केपेबल नहीं होगा। अब आमिर भाई अगर अपने बेटे को क्रिकेट खिलाएंगे
اور اس کو ٹیم میں لانے کی کوشش کریں گے. وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے تو وہ کیسے پاکستان کھیلے گا؟ اس لیے میرٹ کے نتیجے میں پرفارمنس آئے گی, پرفارمنس کے نتیجے میں ڈیولپمنٹ ہوگی. یہ سرکل اتنا آسان نہیں ہے. آپ کو اب خان صاحب میرٹ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے کبھی بھی, یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. مجھے تو یہ بھی فکر ہوتا ہے بعض اوقات, مجھے یہ بھی لگتا ہے اس حوالے سے اتنا ریڈیکل ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہے کہ یار میں وزیر اعظم بھی نہیں بنتا ہوں. اس وقت آپ کو ہر طرف سے یہ بات کہ جی ہم ایجوکیشن میں ریفارمز لے کے آئیں گے, یہ کریں گے, وہ سبھی کہہ رہے ہیں, سبھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں اسپورٹس از پارٹ آف ایجوکیشن. اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو میرے خیال میں وہ سب سے بڑا جاہل ہے. اور جن لوگوں کو اب اس مقام تک اسپورٹس لے کے آ گئی ہے, آج تک میں نے ان کے نام سے اسپورٹس کی بہتری کے لیے کوئی پروگرام نہیں سنا. بعد ہم لوگ جو ہیں جو اسپورٹس مین ہیں ان کو ہم نے 12 ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ ڈٹرمن کیے ہیں. اس میں ہم لوگ فیز 1 میں کرکٹ, فٹ بال, ہاکی, اس کے بعد انڈیویجول سپورٹس کے اوپر ہم لوگ نوکریاں دے رہے ہیں پکی اور اچھی جابز دے رہے ہیں. اس کے بعد ہم آ جائیں, ان کا ایک فیلڈ ہے میوزک سے, آج تک اس کی بہتری کے لیے اس فیلڈ میں جو ہم لوگ نئی یونیورسٹی لے کے آ رہے ہیں اس کو فلم, میڈیا آرٹس اینڈ ملٹی میڈیا انجینئرنگ, اس میں آپ کا جو سال چل رہا ہے نہیں دیکھیں نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اس الیکٹرانک میڈیا نے آگے جا کے HD میں آنا ہے, آپ انہیں لے کے آنا ہے. ہم فیوچرسٹک ہیں, ہم لوگوں کو ٹرین کریں گے, ہم اسکرپٹ رائٹنگ سکھائیں گے, میوزک سکھائیں گے اور چیزیں. اس سے آپ امیجن کریں آپ کے سینما اور فلم کو ریوائیو کریں گے. اس سے آپ امیجن کر لیں کہ فیوچر میں کتنی جابس کریٹ ہو رہی ہیں. 4 سال ہو گئے, 4 سال چلیں آپ کے آنے سے ہی پھر شاید کچھ چینج ہو. جی 14 گھنٹے کی ان کی ملاقات ہوئی ہے, ہماری 20 سال اس سے زیادہ ملاقات, ہم سے زیادہ عمران کو جانتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کپتانی کیسی؟ نہیں, یہ کہتے ہیں کہ بڑا آنےسٹ آدمی ہے, یہ ہے وہ ہے. اس کو پوچھو جا کے, یونس احمد کو انڈیا لے کے گیا ہے. کس کو؟ یونس احمد, کرکٹر. اچھا, انڈیا لے کے کیا ڈیل ہوئی تھی میرے سامنے ہوئی ہے کہ ریسٹورینٹ میں لندن میں. کیا ڈیل ہوئی؟ سرفراز بھائی کہتے ہیں پڈنگ کا مزہ کھانے میں ہے, اگر کھانے میں مزہ آئے تو ٹھیک ہے. دیکھیں ہمیں ورلڈ کپ انہوں نے لا کے دیا ہے پاکستان میں. یار میں اور بات کر رہا ہوں, ورلڈ کپ اس اکیلے نے نہیں دیا, یہ آپ کے ساتھ یہ بھی بیٹھا ہوا ہے. لیڈرشپ ہوتی ہے اور لیڈرشپ کی مانتا ہوں, ورلڈ کپ اس نے جیتا ہے اور سب پلیئروں کی ایفرٹ ہوتی ہے, ناٹ سنگل مین کہہ لو تو. ابھی بھی آپ دیکھیں ہی چوز دا ٹیم, انہوں نے ٹیم سلیکٹ کی, ابھی پولیٹیکل ٹیم بن رہی ہے. اور آپ بات چھوڑ دیں کہ وہ فرشتہ ہے اور وہ فرشتہ تو میں نے نہیں کہا. آپ یہی 14 گھنٹے ابھی اور 14 گھنٹے ملیں گے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو یہ آپ چھوڑ دیں, سب کے پاس ہر چیزیں ہیں, اور جو چیزیں میرے پاس مجھے پتا ہے میں خاموش ہوں, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ایک آدمی انقلاب لانے جا رہا ہے. لیٹس سی, اللہ کرے کہ انقلاب لیا ملک کی بہتری کے لیے. اچھا یہ بتائیے, عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں کرپشن فری ہوں, سوسائٹی کو کرپشن فری کر دوں گا, یہ واقعی کر دیں گے اور خود وہ کرپٹ نہیں ہے؟ یہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا نا, ایک واقعے سے تو نہیں ثابت ہوتا. اور ایک اور بڑے واقعے یار, یہ ایک واقعہ چھوڑ دیں آپ, اور بڑے واقعے. مثلا میں کسی وقت بتاؤں گا نا, یہ آپ اس کو یہ چھلانگے مارنے دو, ادھر ادھر پھدک رہا ہے, اس کو وہ آ رہا ہے, یہ جو بدبودار مگرمچھ مچھلیاں جن سے بو آ رہی ہے, اور جنہوں نے ہر گورنمنٹ میں آئے ہیں, ان کو پوچھا جائے اپنی گورنمنٹ میں چلے, اپنی منسٹری میں انہوں نے کیا بہتری لائی. تو ایم بھی تو ہر گورنمنٹ کا حصہ رہی ہے, آپ تو ہر گورنمنٹ میں رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی فری ہینڈ نہیں. اور کیا آپ کی منسٹریز آزاد ہیں؟ 2 منسٹری ہمارے پاس کبھی ملتی ہیں, کبھی پھر اختلافات پڑ جاتے ہیں, جو وعدے کیے ہوتے ہیں وہ نہیں پورے ہو رہے. اس کے بعد فری ہینڈ اگر ملے ہمیں دے رہے اپنا, کیسے فری ہینڈ دیں؟ مثلا آپ کو لکھ کے دیں 6 ماہ کے لیے دیں. آپ ملک میں دیکھیں کیا انقلاب نہیں آئے گا بہتری کے لیے, یہ کیا بات ہے؟ جاوید صاحب میرا جو ایک کنوکشن ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں ہمیں ریفارمز لے کے آنے ہیں, پالیسی ریفارمز لے کے آئیں, اور ساری جو فورسز ہیں, جتنے بھی اسٹیٹ آرگنز ہیں, وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے پہ لگ جائیں گے, اس ملک میں خود بخود بہتری آ جائے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے عامر سہیل صاحب, ابراز الحق صاحب اور سرفراز نواز صاحب. خاص طور آپ نے ساری گفتگو سنی, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک میں انقلاب آنا چاہیے, کیونکہ جب ملک میں روٹی نہ ملے, مکان نہ ملے, کپڑا نہ ملے, روزگار نہ ہو, لانیسنس جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہو, ساتھ ساتھ آپ کے پاس گیس بھی ختم ہوگی اور بجلی بھی نہ ہو, تو اس کے بعد بھی اگر انقلاب نہیں آئے گا تو انقلاب کب آئے گا؟
اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانوں کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.